انہوں نے فرمایا اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی بتایا ہے کہ اللہ رب العزت کے ناراض ہونے کی علامتیں کیا ہیں. یہ کیسے پتا چلے گا کہ رب تعالی ہم سے ناراض ہے یا رب تعالی ہم سے راضی ہے؟ یہ کیسے معلوم ہوگا؟ تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی چند علامتیں بتائی ہیں، چند نشانیاں بتائی ہیں کہ اللہ رب العزت جب کسی قوم سے ناراض ہوتا ہے تو سب سے برے لوگوں کو، خراب لوگوں کو ان پر حاکم بنا کر بیٹھاتا ہے، ان پر بادشاہ بنا کر بیٹھاتا ہے. آج یہ سیاست کا میدان اتنا گندا ہو چکا ہے کہ اگر کوئی اچھا آدمی اس میدان میں جاتا ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کہاں اس میدان میں آ گئے، آپ تو اچھے بھلے انسان ہیں. کوئی مولانا اگر اس میدان میں اترتا ہے، کوئی عالم صاحب اگر اس سیاسی میدان میں جاتا ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں مولانا صاحب یہ آپ کا کام نہیں تھا، آپ کہاں سیاست کے میدان میں آ چکے. حالانکہ سیاست کو اسلام سے الگ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا ہے. یہ سیاست، یہ پولیٹکس، یہ اسلام کا ایک اہم پارٹ ہے، ایک اہم حصہ ہے. لیکن میرے عزیزو، آج رب تعالی ہم سے کس قدر ناراض ہے کہ آپ کسی بھی ہندوستان کے علاقے اور خطے کو اٹھا کر دیکھیے تو کیسے لوگوں کو ہمارے اوپر بادشاہ اور حاکم بیٹھا کر رکھا گیا ہے. یہ رب تعالیٰ کے ناراض ہونے کی علامت ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوسری علامت یہ بتائی کہ اللہ رب العزت جب کسی قوم سے ناراض ہوتا ہے تو بارش کو روک دیتا ہے، پھر بے موسم پانی برساتا ہے. آج آپ دیکھیے، کیا ہم نہیں دیکھ رہے اپنے نگاہوں کے سامنے کہ بارش بے موسم برسات ہوتی ہے، بے موسم بارشیں ہوا کرتی ہے. رب تعالیٰ جب کسی قوم سے ناراض ہوتا ہے تو بارش کو روک دیتا ہے. اور تیسری سب سے بڑی نشانی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتائی کہ جب اللہ رب العزت کسی قوم سے ناراض ہوتا ہے تو اس کے رزق سے برکتوں کو ختم کر دیتا ہے، برکتوں کو اٹھا لیتا ہے. آج ہر گھر کی یہ پریشانی ہے، ہر روز اس طرح کی شکایتیں لوگ لے کر آتے ہیں ہمارے پاس کہ اچھا خاصا تجارت چل رہا تھا، اچھا خاصا کام چل رہا تھا، لیکن اچانک تجارت ٹھپ ہو گیا ہے، میں لٹ گیا، میں برباد ہو گیا، سب کچھ لٹ گیا ہے. اب جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں وہ کام بھی نہیں چلتا ہے، سونے کو بھی ہاتھ لگاتا ہوں تو وہ مٹی بن جاتی ہے. مجھے مولا علی مشکل کشا شیر خدا کی وہ بات یاد آتی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بیٹھ کر تسبیح پڑھ رہے تھے. ایک شخص بھاگا بھاگا بکھرا ہوا آتا ہے اور کہتا ہے اے مولا علی مشکل کشا، میں لٹ گیا، میں برباد ہو گیا، میں تباہ ہو گیا. اچھا خاصا میرا کاروبار چل رہا تھا لیکن وہ اچانک ٹھپ ہو گیا ہے، اب میرا کوئی کام چلتا ہی نہیں ہے. میں کسی بھی کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں تو وہ کام رک سا جاتا ہے. مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم نے جو بات کہی، اے میرے عزیزو، وہ دل کے کانوں سے سننے کی بات ہے. آج ہر گھر کی یہی پریشانی ہے. امیروں کے غم الگ ہیں، غریبوں کے غم الگ ہیں. آپ کو ایسا لگتا ہوگا کہ فلاں بہت بڑی جائیداد کا مالک ہے، فلاں کے پاس بلڈنگ ہے، عمارت ہے، عالی شان بنگلہ ہے، کئی گاڑیاں ہیں اور لاکھوں کروڑوں کے بینک بیلنس ہے، یہ بہت خوشحال زندگی گزار رہا ہے. لیکن ممبئی اور پونے کے ایسے کئی گھروں میں جانا ہوا، گجرات میں عالی شان بلڈنگ بھی ہے، ایکسپینسو کار بھی ہے، مہنگی عمارت بھی ہے، کروڑوں کی دولت ہے، لیکن کنارے بلا کر یہ کہتے ہیں حضرت صاحب ہم اتنے پریشان ہیں کہ ہم ڈپریشن کے شکار ہیں، ٹینشن میں زندگی گزار رہے ہیں، زندگی میں سکون نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ عالی شان بلڈنگیں بھی ہیں، عالی شان عمارتیں بھی ہیں اور آسائش و آرام کی ہر
کے باوجود یہ شکایت ہے کہ اطمینان نہیں ہے، زندگی میں سکون نہیں ہے، قرار نہیں ہے، میرے عزیزوں آپ کو ایسا لگتا ہوگا کہ یہ امیر بڑا خوشحال زندگی گزار رہا ہے، لیکن امیروں کے ٹکڑے الگ ہیں، غریبوں کے غم الگ ہے، ہر کسی کے غم الگ الگ ہیں۔ آج ہر کمانے والا یہی کہہ رہا ہے کہ رزق میں برکت نہیں ہو رہی ہے، کام تو چلتا ہے لیکن پیسہ کہاں آتا ہے اور کہاں چلا جاتا ہے اس کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ میرے عزیزوں میرے دوستو، آج ہر گھر کی یہی شکایت ہے۔ مولا علی مشکل کشا شیر خدا کے پاس جب وہ شخص پہنچا تو شیر مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے کہا تمہارا رب تجھ سے ان گناہوں کی وجہ سے اتنا ناراض ہو چکا ہے، جو گناہ تو بار بار کر رہا ہے، کنٹینیو کر رہا ہے، یہی وجہ ہے کہ تیرے رزق سے برکت ختم کر دی کی جا چکی ہے، تیرے رزق سے برکت اٹھا لی گئی ہے۔ میرے عزیزوں میرے دوستو، آج اگر کسی کا کاروبار تھم پڑتا ہے، کسی کا اچھا خاصا چلتا ہوا بزنس رک جاتا ہے یا ڈھیلا پڑ جاتا ہے تو لوگ ہمارے پاس بھی آتے ہیں اور پھر باباؤں کے پاس پہنچتے ہیں۔ یہ بابا لوگ بھی انہیں کہتے ہیں کہ فلاں صاحب نے تمہارے رزق پر بندش ڈال رکھی ہے، فلاں تمہارے رشتہ دار نے تمہارے اوپر بندش کر رکھا ہے۔ باباؤں کے یہ سب فلڈے ہوتے ہیں، کیونکہ جب تک بابا یہ نہیں کہے گا تو اس کی دکان چلے گی ہی نہیں۔ جس دن بابا اگر یہ کہہ دے کہ گناہ کوئی، بابا یہ تلقین کرتے ہوئے نظر نہیں آتا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے تمہارے رزق میں برکت اٹھا لی گئی، جو گناہ تم بار بار کر رہے ہو، ہر دن کر رہے ہو، ان گناہوں سے باز آ جاؤ، توبہ کرو۔ کوئی بابا یہ کہتا ہوا نظر نہیں آئے گا، کوئی بابا یہ بھی نہیں کہے گا یہ پریشانی جو تمہارے ساتھ چل رہی ہے کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن جیسے آپ کسی عامل کے پاس پہنچیں گے، عامل صاحب بابا صاحب بھی یہی کہیں گے رزق میں بندش لگی ہوئی ہے، فلاں رشتہ دار نے کروا دیا ہے، فلاں صاحب نے کروا دیا ہے۔ میرے عزیزوں میرے دوستو، آج رب تعالی سے ہمارا توکل اور یقین کس قدر ختم ہو گیا کہ ہم نے کاغذ کے ٹکڑوں پر اس قدر یقین کر لیا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ دعاؤں سے اور تعویذ سے کچھ نہیں ہوتا ہے، لیکن سب کچھ دعا اور تعویذ کو سمجھ لینا یہ مسلمان اور اسلام کے ماننے والوں کی حق درجے کی بیوقوفی ہے، کیونکہ رب تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہ، تمہارے لیے رحمت کے دروازے کو کوئی نہیں کھول سکتا۔ اگر رب تعالیٰ تمہارے لیے رحمت کے دروازے کو بند کر دے فلا ممسک لہ وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ، اور جب رب تعالیٰ تمہارے لیے رزق اور رحمت کے دروازے کو کھول دے گا تو اس کے بعد تمہارے لیے رزق اور رحمت کے دروازے کو کوئی نہیں بند کر سکتا۔ میرے عزیزوں میرے دوستو، یہ رب تعالیٰ کا فرمان ہے، لیکن ہمارا یقین اور توکل رب ذوالجلال سے اس قدر اٹھتا چلا جا رہا ہے کہ ہم نے صرف باباؤں پر عاملوں پر یہ یقین کر کے بیٹھ گئے کہ سارے پرابلم کا سولوشن اسی کے پاس ہے۔ اگر سارے مسئلوں کا حل اسی کے پاس ہوتا اور راتوں رات امیر بننے والے وظیفے جو تمہیں بتا رہے ہیں تو وہ خود ان وظیفوں کو پڑھ کر بڑے امیر ہو جاتے، بڑے جو ہے دولت مند ہو جاتے، اہل ثروت میں ان کا شمار ہونے لگتا۔ لیکن ان باباؤں کا حال بھی دیکھ لو کہ کس قدر فاقہ کشی ہے، کس قدر بھکمری کے شکار ہیں۔ میرے عزیزوں میرے دوستو، اس لیے اپنا توکل اور یقین رب تعالیٰ سے، اپنا کانٹیکٹ رشتہ رب تعالیٰ سے مضبوط کرو۔ جو رب ذوالجلال یہ فرما رہا ہے ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہ، کہ رب تعالیٰ